کون ہے میرے گال سے گرم گرم لوہا ہٹاؤ۔ اف میرا گال جل رہا ہے، ہٹاؤ اسے۔ کون ہو تم؟ اندھیرا کیوں کر دیا؟ مجھے رسیوں سے کیوں باندھا ہے؟ امی امی دیکھو یہ کون ہے؟ اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ کوئی ہے؟ وسیم زور زور سے چیخ رہا تھا، ساتھ ساتھ رسیوں سے آزاد ہونے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ اسے بے بس کر دیا گیا تھا۔ رسیوں کو پیچھے سے کسی بھاری چیز سے باندھ دیا گیا تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ اس کے سینے پر بھی ایک رسی اس طرح کسی ہوئی تھی کہ وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اسے چیختے چلاتے 1 ہی منٹ گزرا ہوگا کہ اندھیرے میں سیاہ لباس پہنے شخص نے اس کے گال پر سے گرم لوہا ہٹایا، تیزی سے باہر کی طرف لپکا اور غائب ہو گیا۔ یوں دروازے سے باہر سے آتی ہلکی روشنی بھی جاتی رہی۔ دروازہ اب بند ہو چکا تھا۔ وسیم شدید تکلیف میں بلبلا رہا تھا، اپنی ماں کو آوازیں دے رہا تھا، اللہ کو بھی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس کے گال پر شدید جلن تھی، اس کی تکلیف سارے بدن میں محسوس ہو رہی تھی۔ منہ بے حد خشک ہو رہا تھا، سارا جسم بے جان سا ہو رہا تھا۔ وہ صرف ہاتھوں کو معمولی حرکت دے سکتا تھا۔ دیر تک کوشش کرنے پر وہ ایک ہاتھ کو بہت حد تک آزاد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے ہاتھ کی رسیاں بھی کچھ ڈھیلی ہو گئی تھیں، لیکن سائڈ ٹیبل تک پہنچنا اب بھی مشکل تھا۔ دونوں ہاتھوں کو ہلانے سے شیشے کا گلاس زرد میں آ گیا، شاید کسی رسی سے ٹکرا گیا اور فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اس میں رکھا پانی قالین میں جذب ہو گیا۔ رسیوں کا ایک حلقہ سائڈ ٹیبل کی دراز پر لگی مٹھی پر لگ گیا۔ دراز کھلنے کی آواز آئی اور وسیم کو پتہ لگا کہ دراز کسی حد تک کھل گئی ہے۔ وہ تھوڑا تھوڑا سا کھسک کر دراز میں رکھے سکریو ڈرائیور کو اٹھانے میں کامیاب ہو گیا اور اس سے بیڈ کے سرہانے اور سائڈ ٹیبل کو زور زور سے بجانے لگا۔ ساتھ ہی اپنی ماں کو آواز بھی دیتا رہا۔ اس کی آواز بیٹھ چکی تھی، گلا خشک تھا۔ آخر کار اس کی مسلسل صدائیں کام کر گئیں۔ ایک دم دروازہ کھلا اور دروازے سے ماں کی آواز آئی، وسیم کیا شور مچا رکھا ہے؟ کیا ہوا؟ انہوں نے سوئچ بورڈ پر کئی بٹن آن کر دیے۔ کمرے میں ایک دم تیز روشنی ہو گئی۔ ماں نے جو منظر دیکھا تو حیرت سے چیخ پڑی، یہ کیا ہوا؟ تم تو رسیوں میں بندھے ہوئے ہو، اور تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ یہ داغ، یہ زخم، یہ سب کیا ہے؟ ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ وہ اس کے بستر پر تیزی سے بڑھی۔ ماں کے آنے پر وسیم نے چلانے کی کوشش کی، امی معلوم نہیں کون تھا، اس نے مجھے کسی چیز سے جلایا، داغا، شاید استری سے۔ پھر وہ بھاگ گیا۔ امی رسیاں تو کھولے، مجھے پانی پلائیں، پتہ نہیں کون کم بخت تھا، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ تم تو رسیوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہو وسیم، تمہارے پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں اور جسم بھی۔ یہ کس ظالم نے کیا؟ وہ گھر میں گھسا کیسے؟ وہ لپک کر ایک گلاس لے آئیں، جگ سے پانی بھرا اور گلاس وسیم کے منہ سے لگایا۔ اس نے چند گھونٹ پانی پیا۔ ماں اس کی رسیاں کھولنے لگیں، لیکن رسیاں کھل نہیں پا رہی تھیں۔ وسیم تکلیف میں تڑپ رہا تھا۔ ماں نے کہا، میں ٹھہرو، چھری لاتی ہوں۔ وہ ایک بار باورچی خانے کی طرف لپکیں اور بڑی چھری لے آئیں۔ انہوں نے پہلے اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا، پھر پاؤں کی رسیوں کو کاٹا۔ سینے پر بندھی ہوئی رسی فوم کے موٹے گدے سے نکال کر دوسری سم سے نکالی گئی تھی۔ اس کام میں 4-5 منٹ لگ گئے۔ وہ رسیاں بھی کاٹ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ نامعلوم شخص کو کوسے بھی دیے جا رہی تھی۔ جس کسی نے یہ کام کیا تھا، بہت چالاکی سے انجام دیا تھا، ورنہ صرف ہاتھ پاؤں ہی جکڑے جا سکتے تھے۔ وسیم کو رسیوں سے مکمل آزادی مل چکی تو وہ واش روم کی طرف لپکا اور آئینے میں چہرے پر پڑے داغ دیکھ کر روتا ہوا آیا۔ جانے کون تھا؟ وہ گھر میں آیا کیسے؟ میں دروازے اور کھڑکیاں دیکھ لوں۔ وہ کمرے سے باہر لپکا، اس سے ٹھیک طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے استری دیکھی، بالکل ٹھنڈی تھی۔ اس نے کہا، کسی نے استری سے داغا ہے۔ وہ کم بخت اپنے ساتھ استری بھی لایا تھا اور ساتھ ہی لے گیا۔ کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ وہ باہر والے دروازے کی طرف دوڑا اور وہیں سے چلایا، امی دیکھیں باہر کے دروازے پر تالا نہیں ہے۔
وہ ادھر سے آیا اور ادھر سے ہی چلا گیا۔ آپ نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کیا؟ بیٹے دروازہ بند کیا تھا لیکن تالا نہیں لگایا تھا۔ صبح دودھ والا آتا ہے، پھر ڈبل روٹی انڈے والا، اس لیے میں تالا نہیں لگاتی، بار بار کھولنا پڑتا ہے۔ بورڈ لگانے میں مجھ سے بھول ہو گئی ہوگی شاید، پر یہ تھا کون؟ تمہاری کسی سے دشمنی ہے کیا؟ نہیں تو میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھ سے لوگ ضرور جلتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ امی کسی کو کچھ نہ بتائیے گا، شازیہ بشرا کو بھی نہیں، ہم پولیس میں بھی رپورٹ نہیں کریں گے، امی بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں یہ زخم لیے آفس بھی نہیں جا سکتا۔ بیٹا رات بہت ہو گئی، میں تمہارے مرہم لگا دیتی ہوں، اب اس وقت ڈاکٹر کے پاس تو جا نہیں سکتے۔ امی آپ سے غفلت ہو گئی، دروازے پر تالا نہیں لگایا، اب میں یہ چہرہ لے کر کیسے آفس جاؤں گا، دوستوں کو کیا بتاؤں گا؟ وہ پھر رونے لگا، اس بار بلک بلک کر رو رہا تھا۔ وسیم جو بھی آیا تھا وہ تم سے انتقام لینے آیا تھا، کوئی چور ہوتا تو وہ میرے پاس آتا، پستول لاتا یا کوئی اور ہتھیار، مجھ سے چابیاں مانگ کر سیف سے پیسے لے جاتا، زیور لے جاتا، اس کے ساتھ کوئی ساتھی بھی ہوتا، گھر کی قیمتی چیزیں لے جاتے۔ پھر انہوں نے پوچھا کچھ آرام ملا؟ کچھ ٹھنڈک پڑی ہے، لیکن تکلیف اب بھی بہت ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے تو گھر کی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ تو میرا دشمن تھا۔ میں حیران ہوں اس قدر خاموشی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ گیا، مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ مجھ پر اب بھی نیند کا غلبہ ہے، منہ خشک ہو رہا ہے اور پانی پلائیں۔ تم اتنی بے خبری کی نیند سو رہے تھے، جاگتے اس سے لڑتے، چیختے چلاتے۔ رسیوں سے باندھنا اتنا آسان نہیں، تمہارے چہرے کے داغ دیکھ دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ درد کی 2 گولی کھا لو، اسی طرح رات گزار لو، صبح ڈاکٹر کو دکھا دیں گے، لو پانی پی لو، گولی بھی لاتی ہوں۔ ڈاکٹر کو تو دکھانا ہی ہے، چھٹی لینے کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی تو چاہیے نا۔ وسیم بہت خوش شکل تھا، اس کو خود بھی اپنے چہرے کے متناسب نقوش کا ادراک تھا اور وہ اپنی صحت کی بھی فکر رہتی تھی۔ اس نے متوازن غذا کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے جم جانا، ورزش کا اہتمام، مختلف قسم کے لوشن اور پرفیوم کے استعمال سے اپنی شخصیت کو پرکشش اور فٹ رکھا ہوا تھا۔ لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، طرح طرح کے بہانے سے اس کے سامنے آتی، محلے کی لڑکیاں بھی اس کی راہ میں آنے کی کوشش کرتیں، کھڑکیوں اور رات کھلے دروازے سے اس کی راہ تکتی تھیں۔ اس کی 2 بہنوں بشرا اور شازیہ کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے بھائی کے لیے کسی پری کی تلاش میں تھی۔ وسیم اپنی شادی کو ٹال رہا تھا، وہ بار بار یہی کہتا کہ اتنی کم تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا۔ ماں کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں تھی جو گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا سکے، جبکہ وسیم کے دل کی تمنا کچھ اور تھی، ایک خوبصورت لڑکی جس کے ساتھ وہ محفلوں میں آ جا سکے، چاہے وہ میوزیکل کنسرٹ ہو یا پینٹنگ کی نمائش۔ اس کی خوش نصیبی پر لوگ رش کریں، وہ شاپنگ کے لیے نکلے تو لوگوں کی نظروں میں آئے، تفریح گاہوں میں اس پر توجہ دی جائے، رشتہ دار دیکھ کر جلیں، سب خوبصورت جوڑی کہہ کر مثال دیں۔ اسے شادی کی جلتی نہ تھی، وہ چند ماہ یا سال 1.5 آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میں 2 لڑکیاں بہت قریب آئیں، دونوں اسے ٹوٹ کر محبت کرتی تھیں۔ یہ لڑکیاں اس کے دفتر میں کام کرتی تھیں، ان کے ساتھ فلرٹ کرنا اسے اچھا لگتا تھا، اس کے ساتھی اس سے حسد کرتے تھے، آپس میں کہتے دیکھو اس کم بخت کی شکل، اس نے بھولے پن اور معصومانہ کردار کا کیسا روپ دھارا ہوا ہے، لڑکیاں اس پر نہ مریں تو کیا کریں۔ انزلہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی، وہ ایک فرم میں چھوٹا سا ٹیلی فون ایکسچینج کنٹرول کرتی تھی، خوش اخلاقی سے بات کرنا اس کی جاب کا حصہ تھا۔ اس کی فرم اور وسیم کا آفس ایک ہی فلور پر تھا۔ ایک دن انزلہ نے لفٹ کا دروازہ کھول کر اس کا انتظار کیا، وہ کوریڈور میں وسیم کو آتا دیکھ چکی تھی۔ وسیم باہر کسی کیفے سے برگر کھا کر آ رہا تھا اور انزلہ بھی کسی کیفے سے آ رہی تھی۔ وسیم اور انزلہ کی لفٹ میں پہلی ملاقات تھی، اس سے پہلے وہ بارہا ایک دوسرے کو ہیلو کر چکے تھے، دونوں کی نظریں ملیں، دل میں شگوفے پھوٹے،
انزلہ نے شرارتاً لفٹ کو روکنے کے لیے 10ویں منزل کا بٹن دبا دیا، حالانکہ دونوں کو 6ٹھی منزل تک جانا تھا۔ وسیم نے کہا، آپ بھول رہی ہیں، ہمیں 6ٹھی منزل پر جانا ہے۔ پہلے سن لیں، میرا نام انزلہ ہے، ہم 10ویں سے 6ٹھی منزل پر چند منٹ بعد اتر جائیں گے۔ اترنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم۔ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ 10ویں منزل پر کوریڈور میں کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے مسکرا کر دل لبھانے والے انداز سے دیکھا، پھر 6ٹھی منزل کا بٹن دبا کر واپس آنا چاہا۔ وسیم نے اسے روک دیا اور اس کے بازو کو بے تکلفی سے تھام کر باہر لے آیا، کہا، لفٹ سے نہیں، سیڑھیوں سے اتریں گے، اتنی تکلیف کیوں کریں؟ تم ساتھ ہو تو تکلیف کیسی؟ چلو آؤ، تم ہی نے تو کہا تھا اترنا آسان ہوتا ہے۔ آؤ، باتیں کرتے کرتے 2 منٹ میں 6ٹھی منزل پر ہوں گے۔ یہ پاگل پن کیوں؟ پاگل پن نہیں بیوٹیفل لیڈی، کمپنی، چند لمحوں کی کمپنی۔ یوں چند لمحوں کے ساتھ نے فاصلوں کو سمیٹ لیا۔ انزلہ کی رنگت سانولی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بلا کی کشش تھی۔ اس کے دفتر کے ساتھی اور اس کے پڑوس میں بسنے والے کئی لڑکے اس کی رفاقت کو ترستے تھے۔ ہر کسی سے شائستہ رویہ رکھنے کے باوجود وہ کسی سے زیادہ فری نہیں ہوتی تھی۔ اسے اپنا مذہب بہت عزیز تھا۔ ہر اتوار کو چرچ میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور جاتی تھی۔ فارماسیوٹیکل کی ایک معروف فیکٹری کے ہیڈ آفس میں ملازمت کر رہی تھی۔ انزلہ کی آواز اتنی دلکش تھی کہ ٹیلی فون آپریٹر کی جاب کے لیے سب امیدواروں پر اس کو ترجیح دی گئی تھی۔ لنچ کے اوقات میں وسیم اور انزلہ کا روز ساتھ ہونے لگا۔ وہ گھر سے کچھ مزید چیزیں بنا کر لانے لگی، کچھ فاسٹ فوڈ وغیرہ بازار سے لے لیا جاتا اور دونوں کسی کیفے میں بیٹھ جاتے۔ وسیم کی دوست ملتے تو اس کی قسمت پر رشک کرتے، کریت کریت کر تفصیلات پوچھتے۔ بعض ملنے والے رقیق اوچھے فقروں سے اس کے تعلقات کی نوعیت دریافت کرتے۔ لڑکیاں بھی انزلہ کو چھیڑتیں۔ دونوں نے پارکوں اور تفریحی گاہوں میں ملاقاتیں کرنی شروع کر دیں۔ سیلفی لینے کا جنون دونوں ہی کو تھا۔ وسیم کے موبائل میں انزلہ کے ساتھ 20 سیلفیاں محفوظ تھیں۔ انزلہ کے موبائل میں بھی تصویریں جمع ہوتی رہیں۔ پارک میں یا تفریحی مقام پر وہ ایک دوسرے سے جڑ کر تصویریں اترواتے رہے۔ فوٹو کھینچنے کے لیے وہ کسی خاتون، مرد یا بچے سے درخواست کرتے۔ انزلہ وسیم کی شکل و صورت اور میٹھی باتوں پر فدا تھی۔ ساتھ جینے اور مرنے کے عہد و پیمان بھی ہوئے۔ انزلہ نے وسیم کے لیے اپنے مذہب چھوڑنے کی بھی پیشکش کی، لیکن وہ ٹالتا رہا کیونکہ اسے یقین تھا اس کی بہنیں انزلہ سے شادی پر ہرگز راضی نہ ہوں گی۔ وہ خود بھی دل بہلانے کی حد تک محدود رہنا چاہتا تھا۔ وسیم کا ایک گہرا دوست جلیل تھا۔ وہ اسے اس راہ پر چلنے سے بارہا روک چکا تھا، اسے اس دائرے میں بہنے سے منع کرتا تھا، لیکن وسیم اپنی خوبروئی کے غم میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ ایک روز اس نے انزلہ سے کہا، جب ہم عہد و پیمان کر چکے ہیں، ایک دوسرے کو جان چکے ہیں، تو کیا ایک جان 2 قلب نہیں ہو سکتے؟ یہی وہ لمحہ تھا جب انزلہ جیسی ورکنگ گرل نے بھی وسیم کی شخصیت کا روپ دیکھ لیا۔ اسے اب تک کے گزرے ہوئے پرفریب لمحوں کا ادراک ہوا۔ اس کی بچت کا بہت بڑا حصہ وسیم کی چکنی چپنی باتوں میں لٹ چکا تھا۔ وہ اپنی محدود تنخواہ سے کہیں زیادہ بے مقصد ملاقاتوں میں خرچ کر رہی تھی۔ وہ اس مقام پر نظر بچا کر وسیم کو تنہا چھوڑ کر چپ چاپ چلی گئی۔ واپس آنے میں اس سے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ کچھ روز بعد وسیم نے اس سے ملنے اور معذرت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر انزلہ نے اپنے رویے میں لچک نہ پیدا کی اور دونوں میں دوری بڑھتی چلی گئی۔ انزلہ اور وسیم کی دوری کو آفس کے ساتھیوں اور ملنے جلنے والوں نے فوراً محسوس کر لیا۔ وسیم سے پوچھا گیا تو اس نے کچھ بتانے سے گریز کیا۔ چند قریبی دوستوں کے اصرار پر اسے جھوٹ بولنا پڑا۔ اس نے کہا، انزلہ اچھی دوست تو بن سکتی ہے، اچھی بیوی نہیں، اس کا دین اور ہے، میرا مذہب اور۔ انزلہ نے اور ہی وجہ بیان کی۔ ماں باپ وسیم سے انزلہ شادی پر راضی نہ ہوئے۔ اس سے زیادہ اس نے کوئی اور بات نہ کی۔ انزلہ سے وسیم کے بارے میں کوئی غلط بات نہ سنی گئی اور نہ وسیم نے انزلہ پر کوئی الزام لگایا۔
دونوں میں اب بھی سرراہ ملاقات ہوتی تھی، لیکن بات صرف مزاج پرسی تک محدود ہو گئی تھی۔ انزلہ نے وسیم سے کئی بار درخواست کی کہ موبائل سے سیلفیاں ڈیلیٹ کر دے۔ اس نے خود اپنے فون سے اس کے ساتھ اتاری ہوئی تمام تصویریں نکال دیں۔ اس کے سامنے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائی تھے۔ ان کی کفالت میں اس کا بڑا حصہ تھا۔ عشق کا بھوت اس کے سر سے اتر گیا تھا، لیکن وسیم کے روز و شب تبدیل نہ ہوئے۔ اس کی آزادانہ سوچ وہی رہی۔ میل ملاپ کے مواقع جب بھی ملے، وسیم نے کبھی ان سے گریز نہیں کیا۔ لڑکیاں اور عورتیں بھی بہانے سے اس سے ملاقات کرتی تھیں۔ اس کی شخصیت میں کشش ہی اتنی تھی، گفتگو بھی اس کے دل لبھانے والی ہوتی تھی۔ انزلہ سے دوستی ختم ہونے کا اس سے رنج تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس پر اپنا پیسہ بھی لوٹاتی تھی۔ انزلہ کے بعد آفس میں کام کرنے والی چند لڑکیوں نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی۔ 3 شادی شدہ خواتین نے اپنی بہن اور کزن کے لیے اس پر ڈورے ڈالے، اپنے گھروں پر مدعو کیا۔ 2 خاندان روایت پسند پرانے خیالات کے تھے۔ انہوں نے وسیم کی آزادانہ روش کو بانپ لیا اور اس سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ ایک خاندان وسیم کو کھلی ذہنیت کا معلوم ہوا، لیکن ان کی لڑکی وسیم کو پسند نہ آئی۔ دوسری بار اس خاندان نے سالگرہ کی تقریب کے بہانے اسے دعوت دی۔ وسیم نے اپنی کسی مصروفیات کا ذکر کر کے شرکت سے گریز کی۔ اس دوران زوبی وسیم کے قریب آ گئی۔ اس کا اصل نام رباب تھا۔ اس نام سے لوگ بہت کم واقف تھے۔ کاغذ میں شناختی کارڈ میں اس کا نام رباب درج تھا۔ اس حقیقت سے وسیم بھی بے خبر تھا، کیونکہ یہ لڑکی ہر کسی کو اپنا نام زوبی ہی بتاتی تھی۔ زوبی برابر بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر معروف بینک میں اچھے عہدے پر کام کرتی تھی۔ وہ وسیم کی ہم عمر تھی۔ قد اس کا چھوٹا تھا۔ وہ خود کو سلم رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ جم بھی خاصی پابندی سے جاتی تھی۔ خوش شکل تھی، لباس بھی سلیقے کا زیب تن کرتی تھی۔ کسی سے بات کرتی تو لہجہ تہمکانہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ درخواست بھی حکم دینے کے انداز میں کرتی تھی۔ اس سے وسیم کی ملاقات جم میں ہوئی تھی۔ زوبی کو وسیم ایک نظر میں بھا گیا۔ جم کی سینئر ممبر ہونے کی وجہ سے اس نے وسیم کو کچھ مشورے دیے۔ وسیم نے ان مشوروں کو شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ وسیم کے ساتھ رفاقت میں اسے لطف آتا تھا۔ اس طرح وہ دونوں قریب تر ہوتے چلے گئے۔ زوبی کو بینک میں ملازمت کرتے 8 سال ہو گئے تھے۔ گریجویشن کے بعد فوراً اس نے جاب حاصل کر لی تھی۔ خاندان کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ اس نے گھر کی ذمہ داریوں میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ لگن اور محنت سے مختلف ذمہ دارانہ پوسٹ پر کام کا موقع ملا۔ اپنی فیلڈ میں ایڈوانس کورسز کامیابی سے مکمل کیے۔ اب وہ بینک میں ایک شعبے کی سربراہ تھی۔ اس کی زندگی میں کئی لڑکے آئے، زیادہ تر لاابالی طبیعت کے۔ ایک لڑکا اسے اچھا لگا۔ اس کے ماں باپ نے زوبی کے والدین تک رشتے کا پیغام دیا۔ 2 ملاقاتوں میں بات فائنل مرحلے میں آ گئی۔ لڑکے کی ماں نے زیورات کے بھاری سیٹ اور قیمتی فرنیچر اور گھریلو استعمال کی اشیاء کی فہرست پیش کر دی۔ قیمتی فرنیچر وغیرہ کے مطالبات کسی نہ کسی طرح پورے کیے جا سکتے تھے، لیکن زیورات کے بھاری سیٹ کی ڈیمانڈ سمجھ سے بالا تر تھی۔ زوبی کو زیورات سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اس کے والد نے کسی ذریعے سے معلومات کی۔ لڑکے کی ماں اپنی 32 سالہ بڑی بیٹی کی شادی ایک ایسے خاندان میں کرنے جا رہی تھی جن کے مطالبوں میں زیور کے ساتھ کئی الیکٹرانک اشیاء، کمپیوٹر اور بڑے سائز کا ٹی وی بھی شامل تھا۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بہو کے زیور پر قبضہ کر کے اسے اپنی بیٹی کے کام میں لانا تھا۔ یوں زوبی کے والد نے مہر کی رقم 7 لاکھ مقرر کر کے کیش کی شکل میں فوراً ادائیگی کا مطالبہ پیش کر دیا۔ یہاں پہنچ کر طے شدہ بات بحث میں بدل گئی۔ لڑکے والوں کی نیت ظاہر ہو گئی اور انہوں نے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ زوبی کی زندگی میں 2 لڑکے اور آئے۔ اس نے ان کے والدین کو رشتے کے لیے بھجوانے کی درخواست کی۔ یہ لڑکا ایک فرم میں اچھے عہدے پر تھا۔ ٹال مٹول کرنے لگا۔ یوں زوبی نے اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے سے انکار کر دیا۔ دوسرا لڑکا اذان اس کی محبت کا دعوے دار تھا اور ہر طرح کے عہد و پیمان کے لیے تیار تھا۔
ماں باپ سے ملوانے پر بھی امادہ تھا، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ شادی کر لو، بعد میں والدین سے ملوا دوں گا۔ وہ کورٹ میرج کر کے الگ گھر لکھ کر دینے پر بھی راضی تھا۔ زوبی اذان کے سیر میں آ چکی تھی۔ اس کی پرسنالٹی بڑی پرکشش تھی، چوڑا سینہ، درمیانہ قد، بھاری آواز، موسیقی کا دل دادا، مصوری کا شوقین، پینسل سکیچ کا ماہر۔ اسے کوئی فوٹو گراف دے دیا جاتا تو 20 سے 30 منٹ میں اس کا خوبصورت سکیچ بنا کر سامنے رکھ دیتا تھا۔ زوبی اس کے فن سے بہت متاثر تھی۔ اذان کے مطابق اس کے والدین دبئی میں رہتے تھے، اس سے ناراض تھے۔ ان کی جائیداد دبئی اور پنجاب کے ایک قصبے میں تھی۔ دبئی کی جائیداد کی تصویریں اس کے موبائل میں تھیں۔ وہ اکلوتا تھا، ایک بڑی جائیداد کا اکیلا وارث۔ زوبی اس کے لچھے دار گفتگو کے دام میں آ چکی تھی، مگر اپنے والدین کو چھوڑنا اسے پسند نہ تھا۔ ایک روز وہ دونوں شام کے وقت ایک معروف کیفے میں بیٹھے تھے۔ خیال تھا کہ سینڈوچز اور کافی لیں گے۔ بیرا مینیو کارڈ لے آیا، اذان کے لیے الگ کارڈ، زوبی کے لیے الگ۔ زوبی کو کارڈ دیتے وقت اس نے کھول کر ایک چھوٹی سی پرچی بھی اس کے ساتھ رکھ دی اور اشارہ کر کے چلا گیا۔ زوبی نے چھوٹی پرچی ہتھیلی میں چھپا لی۔ کسی نے پرچی پر اپنا موبائل نمبر لکھا تھا اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام۔ صرف چند الفاظ تھے، یہ لڑکا فراڈ ہے، مجھ سے بات کرو۔ زوبی نے یہ پرچی اپنے پرس میں چھپا لی۔ اذان کو بالکل خبر نہ ہوئی۔ زوبی نے بعد میں پرچی پر درج نمبر کو ڈائل کیا۔ دوسری طرف نادیہ نامی لڑکی تھی۔ اس نے زوبی کو خبردار کیا، اذان دھوکے باز ہے، سائبر کرائم میں ڈوبا ہوا، خوش قسمتی سے اب تک پکڑا نہیں گیا، اس سے دور رہو، تمہیں کسی کے ہاتھ فروخت کر دے گا۔ زوبی یہ سن کر کانپ اٹھی۔ نادیہ سے ملاقات کی۔ زوبی نے نادیہ کی ہدایت پر ایک سازش کا تانا بانا تیار کیا کہ اذان کا موبائل فون کسی طرح سے اڑا لیا جائے، جس میں اس کے کرتوتوں کے ثبوت تھے۔ جانے کس کس کو اپنی پرفریب باتوں میں الجھا کر برباد کرنے کا پلان بنایا ہوگا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ زوبی فکر مند تھی کہ اذان کا موبائل اڑانے میں اسی بھی رول ادا کرنا تھا۔ ایک روز نادیہ کا فون آ گیا۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ خوش ہو جاؤ زوبی، میں نے تمہارے بغیر ہی اذان کے ہاتھ کاٹ دیے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھ رہا تھا۔ میرے پھیلائے ہوئے دام میں آ گیا۔ اس نے اپنے موبائل سے ڈیٹا کہیں اور اپلوڈ نہ کیا ہو تو ہم اذان کے جال سے نکل جائیں گے۔ اب تم بھی اس سے جان چھڑا لو، وہ اب کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کا موبائل سمندر میں پھینک دیا، غرق کر دینا ہی مجھے بہتر لگا۔ اس کمبخت نے موبائل پر کوڈ ڈالا ہوا تھا، میں اسے کھول نہیں سکتی تھی اور شاید کوئی اور بھی نہیں۔ اور سنو زوبی، اس کا اصل نام منظور ہے، منظور شمس، ذرا اس سے نام سے مخاطب کر کے دیکھو، خود ہی بھاگ جائے گا۔ شکریہ نادیہ، زوبی بولی، میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی۔ زوبی، تم بھولی بالی ہو، اللہ کی احسان مند رہو۔ میرا یہ آخری فون ہے، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ میری دنیا اور ہے، تمہاری اور۔ خدا حافظ۔ موبائل فون چھن جانے کے بعد اذان خوف زدہ ہو کر خود ہی روپوش ہو گیا۔ اس نے اپنا فلیٹ چھوڑ دیا اور نامعلوم مقام پر شفٹ ہو گیا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کا موبائل سائبر کرائم والوں کے ہتھے لگ گیا تو اس کی گرفتاری یقینی ہوگی۔ زوبی اب مطیات ہو گئی تھی، لیکن چند مہینوں بعد وسیم سے جم میں ملاقات ہوئی تو اس کی شخصیت نے اس پر بہت متاثر کیا۔ اس کی مردانہ وجاہت کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف راغب کر سکتی تھی۔ وہ دل لبانے والی گفتگو کا ماہر تھا۔ کسی بھی لڑکی سے چند منٹ میں اپنائیت کا مظاہرہ کرتا، وہ اس کے قریب آ جاتی۔ تاہم زوبی نے اس سے ربط بڑھانے میں خاصی احتیاط کی۔ وسیم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ مالی حیثیت میں وہ اس سے بہت آگے تھی، اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی تھی، خاندان میں بھی اس کی بات سنی جاتی تھی۔ بینک میں وہ حکم دینے کی پوزیشن پر تھی۔ اس کی یہ عادت دوسرے مقامات پر پختہ ہوتی گئی۔ وسیم کے ساتھ بھی اس کا رویہ اپنی بات پر قائم رہنے کا تھا۔ دوسروں کی رائے کو وہ ہمیشہ ثانوی حیثیت دیتی تھی۔ کسی کی بات مان بھی لیتی
تو اس میں اگر مگر ملا کر اپنی پوزیشن کو اعلیٰ درجے پر ہی رکھتی تھی۔ وسیم اس کے آگے متحد جیسا ہی بنا رہتا۔ وسیم اور زوبی کے تعلقات بڑھتے رہے۔ وہ زوبی کی خوبصورتی کی تعریف کچھ اس انداز سے کرتا کہ وہ سب بھول جاتی اور اپنے چھوٹے قد کے احساس کمتری کے نفسیاتی دباؤ سے بہت حد تک نکل جاتی۔ وسیم اس کی ہر ادا پر فریفتہ ہونے کا مظاہرہ کرتا، اس کی گفتگو، اس کے لہجے اور اس کے انداز کو اس طرح جذب کرتا جیسے اس کی محبت میں مبتلا ہو۔ کبھی اس کے لباس کے انتخاب کی تعریف کرتا، کبھی ان کے رنگوں کے امتزاج پر اپنی رائے دیتا، کبھی اس کے گھر سے لائے ہوئے پکوانوں اور خوش ذائقہ ہونے پر ستائشی جملہ بولتا۔ زوبی کو یہ سب سننا بہت اچھا لگتا۔ وہ سیر زردہ سی ہو جاتی۔ وسیم کی محبت اس کے دل میں اور بڑھ جاتی۔ وہ وسیم کو رام کرنے کے لیے پیسے لٹاتی، ہوٹلوں یا شاپنگ سینٹروں میں اس پر خاصی توجہ دیتی، اس کے لیے کوئی تحفہ بھی خرید لیتی۔ وسیم کے انداز سے وہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ یہ اس کی زندگی کا بہت اچھا ساتھی رہے گا۔ وسیم اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں بات کرتا۔ اس طرح زوبی غلط فہمی میں رہی کہ وہ خاندان کے لوگوں سے کسی دن ملاقات بھی کروا دے گا تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ دن گزرتے گئے، معمولات زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان کے رومانوی تعلقات آگے بڑھتے رہے۔ وسیم کے لیے زوبی ایک کھلونا تھی، وہ اسے قریب کرنے کی کوشش میں رہا۔ زوبی کو سب کچھ اچھا لگتا تھا، وہ اسے بار بار اپنی ماں سے ملاقات کروانے کا مطالبہ کرتی رہتی۔ آخر اسے احساس ہوا کہ وسیم بھی اذان جیسا ہی ہے، وہ صرف دل بہلانا چاہتا تھا، رفاقت نہیں۔ وسیم کی بے باکیاں اسے ناگوار لگنے لگیں۔ ایک دن اس نے کہہ ہی دیا، تم بھی ایسے ہی ہو، جھوٹے، بے وفا۔ تم نے دولت سے مزے لوٹے، سادگی کو پرفریب باتوں میں الجھا دیا، تم بھی وہی ہو گندے کیڑے۔ وسیم کو بھی ادراک ہوا کہ زوبی اب اس کی باتوں میں نہیں آئے گی، تو وہ بھی پیچھے ہٹنے لگا۔ اس راہ پر آگے بڑھنے سے روکتا تھا، مگر اس کی باتیں وسیم کو اچھی نہیں لگتی تھیں۔ زندگی کی رعنائیاں اسے لبھاتی تھیں، دنیا کی خیر کرنے والی روشنیوں میں وہ ڈوبتا جا رہا تھا، انہی کو مقصود حیات جاننے لگا تھا۔ زوبی سے دور ہو رہا تھا، اپنے تخلیق کردہ ماحول سے نہیں۔ وہی شب و روز، وہی سرگرمیاں، وہی بزم آرائیاں، وہی چہکنا، وہی مصروفیات، وہی گھر سے بے تعلقی۔ وسیم کی بہنیں اس کا رشتہ کسی اونچے گھرانے میں کرنے کی خواہش مند تھیں۔ وہ ماں سے لڑتی تھیں، کیا اپنے دن نہیں پھریں گے؟ وہی چھوٹا سا گھر، وہی آمدنی، وہی رات، وہی دن، وہی محدود دائرے کی زندگی۔ ان کا بھائی مردانہ وجاہت کا بہترین نمونہ تھا، اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہ ہونی تھی۔ حسین لڑکی اس کی اولین ترجیح تھی۔ وسیم کی بھی یہی چاہت تھی، اسے بھی مالدار گھرانہ چاہیے تھا۔ ماں کے بتائے ہوئے کئی رشتے بہنوں نے رد کر دیے۔ ماں نے ایک روز تلخ ہو کر کہہ دیا، تم دونوں کا بیاہ کیا اونچے گھرانوں میں کیا کیا؟ تم دونوں کے جہیز میں روزمرہ کی اشیاء کے سوا کیا خاص بات تھی؟ بشریٰ نے کہا، امی وقت کی بات ہے، ہمارے بھائی میں آخر کمی کیا ہے؟ ہم کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہے۔ ناجائز اور کسے کہتے ہیں بشریٰ؟ ماں نے جواب دیا، تم بھی دو بیٹیوں والی ہو، کل کلاں کو تمہاری بھی بیٹی پیدا ہو سکتی ہے، جب وہ بڑی ہوگی اور اس کے رشتے آئیں گے تب۔ امی مجھے احساس ہے، بشریٰ نے بات کاٹی، ایسا ہوا تو میں شروع سے ہی اس جہیز کی تیاری کروں گی۔ احمقانہ باتیں نہ کرو، اگر مطالبات کا دروازہ ایک بار کھول دیا جائے تو اس کو بند کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مطالبات ایک طرف سے ہوں گے تو دوسری پارٹی بھی چپ نہ رہے گی۔ معلوم نہیں امی آپ کو عقل کب آئے گی؟ آخر پھر ہم لوگوں کے حالات کیسے بدلیں گے؟ کیا ہمیں اچھے مکان، گاڑی، ایئر کنڈیشنز کمرے اور دیگر سہولتوں کی کوئی خواہش نہیں؟ کیا بھائی کی شادی کے بعد بھی اس کا گھر معیار زندگی یہی رہے گا؟ بے وقوف لڑکی، تمہاری سوچ میں اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تم تو ایسی نہ تھی۔ شازیہ کی بھی یہی سوچ ہے، شازیہ کو بھی تم نے پٹی پڑھائی ہوگی۔
وسیم نے ابھی کام کا آغاز کیا ہے، محنت کرے گا تو دھیرے دھیرے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ اچھا کھاتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق لباس زیب تن کرتے ہیں، رہن سہن بہت اعلیٰ نہیں لیکن گرا پڑا بھی نہیں، عزت تو حاصل ہے معاشرے میں۔ امی میں نے آپ کو بتا دیا، ورنہ شادی کے کاموں میں مجھ سے زیادہ توقع نہ رکھیں۔ بہت بہتر، اچھا ہوا تم نے بتا دیا، اب بات بھی سن لو۔ زندگی وسیم نے گزارنی ہے اور مجھے بے بہو کے ساتھ اس مکان میں 2 دن پورے کرنے ہیں۔ تم دونوں اپنے اپنے گھروں کو سدھار چکی ہو۔ امی بھائی کی بھی وہی رائے ہے۔ پھر ٹھیک ہے، لڑکی کی تلاش بھی تم کرو گی اور بات چیت بھی۔ وسیم نے اپنے گال کے گہرے زخم کی وجہ سے دفتر سے چھٹی لے لی تھی۔ وہ ایسی تکلیف میں تھا، نہ کسی کو بتا سکتا تھا نہ چھپا سکتا تھا۔ ماں نے بیٹیوں کو بھی 3 دن بعد اطلاع دی۔ وہ آئیں تو اپنے بھائی کے خوبصورت چہرے پر لگے داغ کو دیکھ کر بہت روئی۔ ماں نے غیر معمولی تحمل مزاجی کا ثبوت دیا۔ بشریٰ نے پوچھا، امی یہ کیسی غفلت تھی، دروازہ کھلا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ بیٹی میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، دروازہ میں نے بند کر دیا تھا، پھر پتہ نہیں اس عجیب و غریب واقعے کی کیا وجہ ہے، دشمن کون تھا اور اس نے وسیم کا چہرہ داغدار کر کے کس بات کا انتقام لیا۔ کمال ہے امی، اتنی بڑی بات ہو گئی، آپ نے ہمیں اطلاع دی اور نہ پولیس کو خبر کی، نہ FIR کی نہ کروائی، پھر وہ دشمن دوبارہ بھی انتقام لے سکتا ہے۔ بیٹی پولیس میں کوئی کیس لے جانے کا مطلب اپنے وقار کو خاک آلود کرنا ہے۔ پھر وسیم نے بھی پولیس میں جانے کو سختی سے منع کر دیا۔ ڈاکٹر کو کیا بتایا؟ بے سروپا کہانی، اس نے یقین کر لیا۔ میرا خیال ہے نہیں، لیکن وہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے۔ اس نے وسیم کی باتوں پر معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور سمجھ گیا کہ ہم اصل بات چھپا رہے ہیں۔ بہرحال اسے اپنی فیس سے مطلب تھا جو اسے ایک لمبے عرصے تک ملنے والی تھی۔ اس نے علاج شروع کر دیا اور میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی بنا دیا۔ مگر امی، شازیہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، بھائی کے چہرے پر داغ کی وجہ سے ہمیں اپنی اکڑی ہوئی گردن جھکانی پڑے گی۔ اپنی بہن بشریٰ کو بھی سمجھاؤ۔ تم نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ اسے کسی شخص کی کیا دشمنی ہے، اس نے یہ بیانہ کام کیوں کیا؟ امی، بھائی نے کسی پر بھی شبہ کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے بس یہ بتایا کہ ان کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اور امی، شاید بشریٰ باجی بھائی کے لیے رشتے کی تلاش کا کام ختم کر دیں گی۔ کیوں؟ انہیں بہت صدمہ ہوا ہے۔ ہم لوگ جہاں بھی گئے باجی نے بھائی کے حسن و جمال کا بہت تذکرہ کیا تھا۔ امی، اللہ تعالیٰ کو ہمارا فخر کرنا پسند نہیں آیا، ہو سکتا ہے پھر یہ راز ہی رہا کہ یہ حرکت کس کی تھی۔ وسیم کے معمولات بہت بدل گئے تھے، اب دفتر میں بھی صرف کام سے کام رکھتا تھا، لڑکیوں سے فلرٹ، ان سے گفتگو، گپیں، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش، نمود و نمائش سب کچھ چھوٹ گئی۔ دفتر کے ساتھیوں نے اس کو چھیڑا، کیا تم پر کسی لڑکی نے تیزاب ڈال دیا؟ ایسا ہی ہوا تھا۔ دوستوں نے اس کے سپر انداز ہونے پر حیرت کا اظہار کیا۔ سچ سچ بتاؤ۔ سچ یہی ہے، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اب تک لڑکیوں پر تیزاب پھینکنے کی داستانیں سنتے تھے، اب لڑکے بھی محفوظ نہیں۔ ہاں یارو، یہی ہوا تھا، میں بھی کسی دشمن کا نشانہ بنا ہوں۔ کون ہے تمہارا دشمن؟ کوئی ہے، مگر وہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن یہ تیزاب کی نشانات تو نہیں ہے، تیزاب ہی کچھ مختلف قسم کا۔ بس یا ابھی اور بھی کچھ پوچھنا ہے؟ وسیم نے بات ختم کرنے کے لیے جلاہٹ کا انداز اختیار کیا۔ انزلہ بھی اس سے ٹکرائی اور زوبی بھی۔ زوبی تو دانت پیس کر گزر گئی، لیکن انزلہ نے خود اس سے ملاقات کی، مزاج پرسی کی۔ وہ تفصیل میں نہ گئی، نہ اس نے واقعہ جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کے لیے تسلی کے کلمات کہے۔ بے نیازانہ انداز سے اظہار افسوس کیا۔ وسیم کا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ ایک روز امی وسیم کے کمرے میں آئیں۔ وہ بستر پر لیٹا دینی مسائل پر کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ امی چند دنوں سے اس کی سنجیدگی کا نوٹس لے رہی تھیں۔ کتاب دیکھ کر ان کے دل کو اطمینان ہوا۔ انہیں دیکھ کر وسیم نے کہا، امی مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟
وہ کمپیوٹر کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور اشارتاً وسیم کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ مسیری پر بیٹھ گیا۔ تھوڑا سا وقفہ خاموشی میں گزر گیا۔ وسیم کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ امی نے کہا، میں چند باتیں کرنے آئی ہوں۔ بشریٰ نے تمہارے لیے کئی لڑکیاں دیکھیں۔ یہ 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے۔ مجھے بشریٰ سے معلوم ہوا لڑکیوں کی طرف سے کچھ لوگ تمہارے آفس آئے تھے۔ ایک لڑکی کے والد یا بھائی نے تمہاری چال چلن کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ تم سنجیدہ لڑکے نہیں ہو، چچورے، بد زبان اور غیر شائستہ گفتگو کرنے والے ہو۔ دوسری لڑکی کا کوئی رشتہ دار بھی آیا تھا، تمہارے کولیگ کا جاننے والا۔ اس نے صاف بتا دیا کہ تمہارے لڑکیوں کے ساتھ کیا میل جول ہیں۔ گھریلو لڑکیوں کے لیے صاف ستھرے کردار کے ذمہ دار لڑکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم اس معیار پر پورے نہیں اترتے تھے۔ ان دونوں خاندانوں نے بشریٰ تک بات پہنچا دی۔ کاش بشریٰ تم کو بھی آگاہ کرتی۔ نہ اسے اچھے خاندان کے گھریلو رشتے پسند ہیں نہ تم کو۔ اسے کسی مالدار گھر کی تلاش ہے اور تم بھی اس کے ہم خیال۔ میں چاہتی ہوں تم چند ماہ پہلے جیسی ہی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تم کو آزاد چھوڑ دوں، کہیں اور جا رہوں۔ تمہاری تائی امی کی عدت پوری ہو گئی، وہ بار بار فون کرتی ہیں کہ میں ان کے پاس جا کر رہوں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے۔ دونوں بیوہ عورتیں، دونوں بوڑھی خواتین ایک ساتھ آرام سے رہ سکتی ہیں۔ میں چلی جاؤں گی، تم آزادی سے زندگی بسر کر سکتے ہو۔ نہیں امی نہیں، آپ ان کے گھر جا کر نہ رہیں، ان سے مل کر آ جائیں۔ اب میں وہ نہیں رہا۔ مجھے کچھ اندازہ ہے۔ دل چاہتا ہے آج کچھ کھل کر بات چیت ہو جائے۔ مجھے ٹھیک ٹھاک جواب دینا کوئی غلط بات نہیں۔ میں نے آپ سے کب غلط بیانی کی؟ غلط بیانی زبان سے کہہ کر ہی ادا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی بیٹے ماں باپ سے باتیں چھپاتے ہیں اور ان کو باخبر نہیں رکھتے، یہ بھی غلط کاموں میں شمار ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں امی۔ اپنے روز و شب کے معمولات سے والدین کو جان بوجھ کر آگاہ نہ کرنا، تاخیر سے گھر پہنچنے کے مختلف اسباب بیان کرنا، بہانے گڑنا، انہی خرابیوں میں شامل ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ میں تمہاری ماں ہوں اور باپ کے مرنے کے بعد باپ کا رول بھی ادا کر رہی ہوں۔ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے۔ میں عرصے سے محسوس کر رہی ہوں کہ تم نے میرے بتائے ہوئے راستے اور قائم کردہ حدود سے باہر قدم رکھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتے کہتے رک گئیں۔ وسیم حیران و ششدر ان کی طرف متوجہ تھا۔ انسان کی فطرت ہے۔ انہوں نے دوبارہ اپنی بات کا آغاز کیا۔ اسے ایک ہمراز کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ اپنے فعل اور کارنامے کسی نہ کسی کو ضرور سناتا ہے اور اس سے داد کی امید رکھتا ہے۔ شیطان کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو اپنی راہ پر لے جائے گا۔ گناہ بھی کرو گے تو اس سے لذت پانے کی بات بھی کرے گا۔ لذت حاصل کر کے اپنی زندگی میں داغ بھی لگا لو گے تو اس کے ذکر میں بھی مزہ آنے لگے گا۔ مجھے تمہارے کارناموں سے تمہارے قریبی دوست نے آگاہ کیا۔ وہ مجھ سے ملنے آیا۔ میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تمہیں مواقع نہ مل سکے اور تم شیطان کے پھیلائے ہوئے جال سے کسی نہ کسی طرح بچ گئے۔ امی کون آیا تھا؟ جلیل۔ اس نے کچھ بتایا؟ اس نے اشارتاً ہی بتایا۔ اچھا لڑکا ہے۔ کیا کوئی بیٹا ماں سے ان معاملات پر کھل کر گفتگو کر سکتا ہے؟ تم کسی کی ماں سے ایسے ناگفتہ بات تعلقات پر بات چیت کر سکتے ہو؟ بتاؤ۔ مجھے افسوس ہے، میں شرمندہ ہوں۔ افسوس کے مواقع اور بھی آئیں گے، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو۔ امی کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ وہ گفتگو کرتے کرتے رک گئیں۔ ان کی مٹھیاں بند تھیں۔ کبھی کرسی کے ہتھے کو زور سے پکڑ لیتی، پھر ان پر بند مٹھیوں سے ضرب لگانے لگتی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ سنو، میں تمہارے لڑکیوں سے بے بکانہ میل جول کے بارے میں جاننے کے بعد کسی فیصلے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی کہ تم نے وہ رقیق حرکت کی جس کی وجہ سے گردن جھک گئی۔ تم اپنی وجاہت، اپنی پرسنالٹی پر اتنے مغرور ہو گئے۔ تم نے کیا سوچ لیا کہ تم ہر کسی کو زیرو کر سکتے ہو؟ پڑوس کی لڑکی ثنا مجھ سے ملنے آئی۔ تم گھر پر موجود نہ تھے۔ میں اسے گھر میں رکنے کے لیے کہہ کر کوئی چیز خریدنے باہر گئی۔ تم
تم نہ جانے کس ضرورت کے لیے گھر واپس آئے اور غیر موجودگی میں اسے اپنا کمپیوٹر دکھانے کے لیے اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں اگر بر وقت واپس نہ آ جاتی تو تم کوئی غیر اخلاقی کام کر چکے ہوتے۔ سوچو، تم اپنے گھر میں ہمسایہ لڑکی ثنا، جسے میں بہو بنانے کا ارادہ کر رہی تھی، اس کے ساتھ امی کے لہجے کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں بھی آگ اگل رہی تھیں۔ وسیم اپنی عرق آلود پیشانی لیے ساکت و جامد بیٹھا تھا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ انزلہ آہٹ پا کر تم نے اسے چھوڑ دیا۔ مزاحمت کرنے کے بعد ثنا اپنا پھٹا ہوا گریباں لے کر گھر سے چپ چاپ نکل گئی۔ میں نے گھر میں اسے نہ پا کر سوچا، بہت غیر ذمہ دار لڑکی ہے، میرے آنے تک اسے رکنا چاہیے تھا۔ میرے علم میں نہ تھا کہ تم گھر پر موجود ہو، نہ تمہارے آنے کا پتہ لگا نہ جانے کا، اور میں واقعے سے بے خبر رہی۔ 2 دن بعد ثنا نے ایک کاغذ پر چند سطریں لے کر تمہارے کارنامے سے آگاہ کیا اور میں شرمندگی کے گہرے سمندر میں گر گئی۔ اس نے اپنے ماں باپ یا بھائیوں کو کچھ نہیں بتایا، ورنہ وہ جو تمہارا حشر ہوتا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ثنا کا لکھا ہوا کاغذ دیکھنا چاہتے ہو؟ امی مجھے معاف کر دیں، مجھے پہلے ہی سزا مل گئی ہے، میرا چہرہ جھلس گیا ہے۔ ہاں اور سنو، تمہارے چہرے کو میں نے داغا ہے۔ میں نے؟ آپ نے کیا کیا یہ؟ خاموش رہو، مجھے نہ ٹوکو، میں بات پوری کروں گی۔ میں نے دی ہے سزا۔ اس رات میں نے تمہیں کافی میں نیند کی دوا دے کر سلا دیا۔ دوا کی مقدار میں نے 3 گنا زیادہ کر دی تھی۔ تم بے خبر سو گئے۔ میں ڈرتی رہی کہ کہیں دوا زیادہ ہو گئی تو تم اللہ کو پیارے نہ ہو جاؤ۔ میں تمہاری موت کی ذمہ دار بن جاؤں گی، تمہاری قاتلانہ ہو جاؤں گی۔ میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر دعا کرتی رہی، ہدایت مانگتی رہی، تمہاری زندگی کی بھیک مانگتی رہی۔ آخر میں نے اس کام کی ہمت کر لی جو میرا منصوبہ تھا۔ تم گہری نیند سو گئے، میں نے تمہیں رسیوں سے باندھا۔ یہ کام بہت مشکل تھا، میں بھی روتی جاتی تھی، ڈر بھی تھا، یہ خیال بھی بار بار آتا تھا کہ کہیں تم مر ہی نہ جاؤ۔ تمہارا چہرہ داغدار کرنا تھا، اپنے بیٹے کا خوبصورت چہرہ، یہ وجاہت، یہ حسن، یہی تو فتنہ تھا، یہی تو گمراہ ہونے کا سبب تھا، یہی تو گناہوں میں لذت پانے کا خواب دکھا رہا تھا، اور وہ لذت جو تھی ہی نہیں، وہ عذاب تھی اور تم کو سحر میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ میں نے دروازہ کھلا رکھ کر انجانے دشمن کا شبہ پیدا کیا، استری کو گرم کیا، وہ استری جو اسٹور میں رکھی تھی، تمام روشنیاں بجھائیں، دروازے سے باہر موبائل کی ٹارچ جلا کر ہلکی روشنی رکھی تاکہ باہر نکلنے میں مجھے آسانی ہو۔ تمہارے گال کو میں نے داغا ہے، میں نے۔ ماں کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔ امی آپ نے؟ یہ میرا چہرہ بدنما آپ نے کیا؟ ہاں میں نے کیا، میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ کام کیا۔ تم ثنا جیسی پیاری بیٹی کے کپڑے تار تار کر سکتے تھے تو میں کیوں تمہارے چہرے کا یہ اشر نہیں کر سکتی تھی؟ تم خدا نخواستہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتے تو میں تم کو شاید قتل بھی کر سکتی تھی۔ تمہارے دامن پر داغ لگنے سے بہتر ہے تمہارا چہرہ داغدار ہو۔ تم کیا جانو؟ میں نے کئی دن بعد ثنا کو ساری بات بتا دی۔ ثنا میرے علاوہ وہ واحد ہستی ہے جسے حقیقت کا علم ہے، وہ پیاری بچی، وہ شرم و حیا کی پیکر۔ اس نے مجھ سے کہا، خود اس نے کہا کہ میں اس کے گھر تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آؤں۔ یہ ہے کردار، یہ ہے عظمت، وہ سب کچھ فراموش کر دے گی۔ اتنی گفتگو کرنے کے بعد ممتا غالب آ گئی، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، وہ سسکیاں لے کر خوب روئی۔ وسیم دم بخود بیٹھا رہا، پشیمان، افسردہ۔ امی نے اپنی نم ناک پلکیں اٹھائیں، اپنے بیٹی کی طرف دیکھا، ندامت کے لہجے میں روندی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دو وسیم، معاف کر دو، میں تمہاری گناہ گار ہوں، میں ہوں خطا کار۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکیں اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وسیم اپنی ماں کو آواز دیتا ہی رہا، پکارتا ہی رہا۔ اسے اپنی ماں پر بے حد پیار آ رہا تھا، جس نے اس کا چہرہ داغدار کر کے اس کا کردار داغدار ہونے سے بچا لیا تھا۔